अस्सलाम वालेकुम। अब हम अपने सिलेबस की दूसरी नज़्म नात का आगाज़ करते हैं। नात उस नज़्म को कहा जाता है जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ बयान की जाए। ये नज़्म जो आपके सिलेबस में है, हफ़ीज़ ताइब ने लिखी है। हफ़ीज़ ताइब सन 1931 को पैदा हुए। उनको शुरू से उन्होंने जो अपनी शायरी का आगाज़ है वो गज़ल से किया था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने अपनी शायरी को नात के लिए मुख्तस कर दिया। बहुत खूबसूरत उनके मजमूए कलाम हैं, जिनमें से एक यही है जिसमें से हमारे सिलेबस वाली नात दी गई है, यानी सल्लु अलैहि व आलिही। इसी तरह का उन्होंने उर्दू के अलावा पंजाबी में भी नातें लिखी और पंजाबी का भी इनका एक मजमूआ शाया हो चुका है। बहुत खूबसूरत अल्फाज का चुनाव और इनकी मोहब्बत और अकीदत हर शेर बल्कि हर लफ्ज़ से झलकती हुई दिखाई देती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वालिहाना मोहब्बत रखते थे और वही मोहब्बत और अकीदत हमें इनकी हर नात में नज़र आएगी। नात का पहला शेर है, खुश खिसालो खुश ख़यालो खुश ख़बर खैरुल बशर, खुश निज़ादो खुश निहादो खुश नज़र खैरुल बशर। इसमें हफ़ीज़ ताइब खूबसूरत अल्फाज के चुनाव से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कहते हैं कि हमारे नबी खुश खिसाल थे। खुश खिसाल से मुराद अच्छी खसलत रखने वाले, अच्छी आदत रखने वाले। खुश ख़याल से मुराद अच्छे ख़यालात के मालिक, अच्छी सोच के मालिक। खुश ख़बर अच्छी ख़बर देने वाले, यानी खुशखबरी देने वाले। और खैरुल बशर कहते हैं इंसानों में से सबसे अच्छा इंसान। इसी तरह वो अगले मिसरे में कहते हैं खुश निजात। खुश निजात से मुराद है अच्छे नस्ब वाला, अच्छे ख़ानदान से ताल्लुक़ वाला। खुश निहाद दूसरों से मोहब्बत से पेश आने वाला, मिलनसार। खुश नज़र अच्छी नज़र डालने वाला, यानी दूसरों से अच्छा ताल्लुक़ रखने वाला। खैरुल बशर इंसानों में सबसे बेहतरीन इंसान। यानी इस शेर में हफ़ीज़ ताइब कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अच्छी आदत के मालिक थे, अच्छे ख़यालात, अच्छी सोच के मालिक थे, सबसे अच्छी नज़र रखने वाले थे, सबसे अच्छी तरह मिलने वाले थे और उनका हसब नसब और ख़ानदान भी बेहतरीन और आला था। तमाम इंसानों से बेहतर इंसान थे वो। इसीलिए उनके बारे में जितनी भी तारीफ़ की जाए, जितनी भी बातें की जाएं वो कम है। वो तो ऐसी शख्सियत थे जो कि दुश्मनों को भी दुआओं से नवाजा उसने, दुश्मनों को भी दुआओं से नवाजा उसने, दोस्तों तक ही ना महदूद रहा तेरा करम। कि उन्होंने तो हमेशा दुश्मनों को भी दुआएं दी, उनके लिए भी अच्छा चाहा, उनके लिए भी खैर व बरकत चाहिए, उनके लिए भी ऐसे मोहब्बत चाहिए जैसा कि वो कोई अपनों से करता है। कोई तकमील जिनकी ज़ात पर हर खैर व बरकत की, वही तकमील जिनकी ज़ात पर हर खैर व बरकत की, उन्हें खैरुल बशर खैरुल वरा कहिए, बजा कहिए कि वो ऐसी शख्सियत थे कि वो वाकई में खैरुल बशर थे, तमाम इंसानों के लिए खैर व बरकत रखने वाले, उनसे बेहतर और आला इंसान थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के वाक़यात आप जानते हैं कि उन्होंने कभी किसी दुश्मन का भी बुरा नहीं चाहा। लोगों ने उनके लिए बहुत बुरा सोचा, उनके ऊपर कूड़ा फेंका, उनके रास्ते में कांटे बिछाए, लेकिन इन्होंने कभी पलटकर उन्हें बद्दुआ देना तो दूर की बात, बुरा भला तक नहीं कहा। यानी आपने वो शेर पढ़ा होगा कि किरदार का ये हाल सदाकत ही सदाकत, अखलाक का ये रंग के कुरान ही कुरान। के उनका अखलाक ऐसा था जैसे कुरान में बयान किया गया है या कुरान की तफसीर। तो वो कैसे किसी का बुरा चाह सकते थे या किसी के बारे में इस तरह का सोच सकते थे। इसके अलावा एक और बात है जो आप तकरीबन नात के हर शेर में लिख सकते हैं कि अल्लाह ताला ने फरमाया और हमने आपको तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा। तो जो रहमत हो वो ज़ाहिर है सबके लिए रहमत होता है, और रहमत लिल आलमीन थे, यानी पूरे जहान के लिए रहमत थे। रहमत लिल
مسلمین نہیں کہ صرف مسلمانوں کے لیے اچھی خبر لائے، وہ تمام جہانوں کے لیے ہی اچھی خبر لائے۔ دوسرا شعر ہے: دل نوازو دل پذیرو دل نشینو دل کشا، چارہ سازو چارہ کارو چارہ گر خیر البشر۔ اس میں بھی خوبصورت الفاظ کے چناؤ کے ساتھ حفیظ طیب کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات دلوں کو نوازنے والی تھی، یعنی دلوں کو جیتنے والی، ان کو تسلی دینے والی۔ دل پذیر سے مراد پسندیدہ، جس کو لوگ پسند کریں۔ دل نشیں، دلوں میں اتر جانے والا، یعنی خوبصورت چیز کو آپ کو پتہ ہے دل نشیں کہا جاتا ہے۔ دل کشا، دلوں کو کشادہ کرنے والا، دلوں کو کھولنے والا۔ اسی طرح دوسرے مصرعے میں کہتے ہیں چارہ ساز، چارہ ساز سے مراد بگڑے ہوئے کاموں کو بنانے والا، ٹھیک کرنے والا۔ چارہ کار سے مراد حل ڈھونڈنے والا، یعنی مسائل کو ٹھیک کرنے والا۔ اور چارہ گر آپ کو پتہ ہے معالج یا علاج کرنے والے کو کہا جاتا ہے۔ تو اس میں وہ کہتے ہیں کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ایسی تھی جو لوگوں کے دلوں کو سکون بخشتی تھی، ان کو نوازتی تھی، ان کو ایسی عبادات اور ایسی تدابیر بتائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس سے ان کے دلوں کو سکون ملے، ان کو اچھا لگے، اور یہ دنیا بھی اور آخرت بھی ان کے لیے بہترین بن جائے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہاں تو بہترین زندگی گزارنے کے طریقے بتائے ہی، لیکن ہمیں یہاں اور دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی کا طریقہ بتایا۔ آپ کو پتہ ہے ان کے بارے میں حال ہی نے جو مسدس میں نعت لکھی تھی، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بر لانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا۔ خوبصورت اشعار ہیں جو آپ اس میں لکھ سکتے ہیں، یعنی وہ صرف اپنوں کا نہیں بلکہ غیروں سے بھی انہوں کے دلوں کو بھی سکون بخشتے تھے، ان کے دلوں کو بھی آرام، ان کے لیے بھی کبھی بری بات نہ سوچتے تھے، اور نہ ہی ان کو کبھی کوئی ایسا سزا دی کہ جس سے ان کے گناہوں کو بدلے میں ان کو کوئی بد دعا دی یا سزا دی، ایسا کبھی نہیں ہوا۔ وہ ایسی ذات تھے کہ کوئی مثل مصطفیٰ کا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کسی اور کا یہ رتبہ کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا۔ یعنی وہ ایسی ذات تھے کہ ان کے اندر جو خوبیاں تھیں وہ دشمن بھی مانتے تھے، کفار بھی، جو ان کو بظاہر کہتے تھے کہ وہ ایک اللہ کی عبادت کا ہمیں کیوں کہتے ہیں، لیکن صادق اور امین کے لقب سے وہ بھی پہچانتے تھے، وہ بھی ہمارے نبی کو صادق اور امین کہتے تھے، کہ یعنی سچ بولنے والا اور امانت دار۔ آپ کو پتہ ہے جیسے پہلے شعر میں نے کہا تھا کہ کردار کا یہ حال صداقت ہی صداقت، اخلاق کا یہ رنگ کے قرآن ہی قرآن، وہ آپ اس شعر میں بھی لکھ سکتے ہیں۔ تیسرا شعر ہے: سر بسر مہر و مروت، سر بسر صدق و صفا، سر بسر لطف و عنایت، سر بسر خیر البشر۔ سر بسر سے مراد سراسر، یعنی مکمل، پورے کا پورا، تمام تر، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو پورا وجود تھا وہ مہر اور مروت سے بنا ہوا تھا۔ مہر محبت کو کہتے ہیں، مروت سے مراد لحاظ، یعنی محبت اور لحاظ سے مل کر ان کا پورا وجود بنا ہوا تھا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ سر بسر صدق و صفا، صدق و صفا سے مراد سچائی اور پاکیزگی۔ صدق کا مطلب سچائی ہے، اور صفا صفائی سے ہے، پاکیزگی سے ہے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وجود تمام تر محبت اور لحاظ کے ساتھ ساتھ سچائی اور پاکیزگی سے بنا تھا۔ اور سر بسر لطف و عنایت، لطف و عنایت سے مراد فضل و کرم، کہ جو اللہ تعالیٰ نے ان میں خوبیاں دی تھیں وہ فضل و کرم، اور سر بسر خیر البشر کے پورے وہ تمام انسانوں سے بہتر تھے، ان میں تمام انسانوں سے بڑھ کر خوبیاں پائی جاتی تھیں۔ اس شعر میں حفیظ طیب کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ایسی تھی جس سے کبھی کسی دوسرے بندے کو نقصان نہیں پہنچا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام تر محبت اور مروت اور لحاظ سے بنے ہوئے تھے، کہ انہوں نے جب تک نبوت کا اعلان نہیں بھی کیا تھا، اس سے پہلے بھی کبھی کسی غیر مسلم کو یا کسی انسان کو انہوں نے
تکلیف نہیں پہنچائی، یعنی ان کا پورا وجود محبت سے بنا تھا۔ وہ تمام بڑوں چھوٹوں بچوں سے بھی محبت سے پیش آتے تھے، اور سچائی اور پاکیزگی ان کی ذات کا ایک اہم حصہ تھا۔ انہوں نے پوری زندگی میں کبھی مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولا، اسی لیے دشمن بھی انہیں صادق کے نام سے یاد کرتے تھے۔ صادق کا مطلب سچا، یعنی ہمیشہ سچ بولنے والا۔ تو یہ سچائی اور پاکیزگی ان کی زندگی کا، ان کے وجود کا حصہ تھا۔ مطلب اس کی رحمت کی بھلا آخری حد کیا ہوگی؟ اس کی رحمت کی بھلا آخری حد کیا ہوگی؟ دوست کی طرح جو دشمن کو دعا دیتا ہے۔ انہوں نے کبھی دوستوں اور دشمنوں میں کوئی اس طرح فرق ہی نہیں رکھا کہ دعائیں صرف دوستوں کے لیے ہیں، دشمنوں کے لیے بد دعائیں ہیں۔ انہوں نے ہمیشہ دوست کی طرح ہی دشمن کو بھی دعا دی، اسی لیے وہ رحمت للعالمین ہیں، تمام جہانوں کے لیے رحمت ہیں، اور انہی کی وجود سے یہ دنیا قائم ہے۔